اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین۔ قسط نمبر 475، پارٹ 475، قرآن پاک سورہ نمبر 57، 57 نمبر سورہ الحدید، آیات 11 to 19، آیات 11 سے لے کر 19 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح پچھلی قسط میں جو آخر میں بات کر رہے تھے اس کے اوپر ذکر کر لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں جی آج کی قسط کی طرف۔ پچھلی قسط کے آخر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جی جس نے یہ روشن کتابیں اپنے پیارے پیغمبر پر نازل کیں، اور وہ آگے تمہیں تاریکیوں سے نکال کے تو روشنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ باقی تفصیلات تو ادھر ہیں، اب یہاں تو میں کسی صرف بات کر رہا ہوں۔ تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، مطلب کہ وہ چیزیں جب اللہ کی ہیں تو واپس اللہ کی طرف دینے میں تمہیں پرابلم کیا ہوتا ہے؟ وہ تو تمہارے پاس تو ایک امانت کے طور پہ ہے۔ اور پھر اسی بات کے اندر یہ والی بات بھی ساتھ ملائی کہ جو لوگ فتح سے پہلے، اور یہ خاص ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ سے پہلے، کہ جب اسلام کو فل طاقت حاصل ہوگی، فتح مکہ ہے جی وہ، ٹھیک ہے جی، جب سے فل پھر وہ عرب میں اس کو کمپلیٹ، وہ ایک طرح سے جو ایک طاقتور وہ دین بن کے ابھر آیا جناب۔ تو اگر جو لوگ اس فتح مکہ یعنی جو آخری چیز تھی جس کے بعد وہ پورا کنٹرول ہو گیا، تو اس سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور لڑے بھی، راہ حق میں لڑے، اللہ کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دینے کے لیے وہ لڑے، تو وہ لوگ اور جو لوگ اب اس فتح مکہ کے بعد جب کہ حالات بہتر ہو گیا نا، تو بعد میں لڑیں گے، تو یہ جو بعد والے لڑیں گے تو یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پہلے لڑے تھے جب ابھی چیزیں واضح نہیں تھیں تو وہ ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا دونوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اچھا ہے جو بعد میں بھی لڑیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آخری اس میں پھر یہ کہ جو کچھ تم کرتے اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اب جو جس نیت کے ساتھ لڑا تھا تو اس کے مطابق بھی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پہلے والوں میں تو جو ہے انہی کو برتری ہوگی جی، جو چیزیں واضح ہونے سے پہلے لڑے تھے، کیونکہ اس وقت تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا فتح کا۔ تو جو بعد میں لڑے ظاہری بات ہے اب وہ پہلے سے حالت ان کی اچھی ہے جی۔ لیکن اس میں سے بھی جو بعد والے ہیں ان کو بھی وہ درجہ مل سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے مطابق، جس طرح اللہ ان سے خوب خبر ہے کہ وہ کوئی اس وقت پہلے جو بندہ چھوٹا تھا اس کی عمر ہی نہیں لڑنے تھی، اب وہ جوان ہوا ہے اور وہ بالکل صحیح اپنے مخلص طریقے سے لڑ رہا ہے بعد میں بھی، تو اس کو بھی وہ درجہ مل سکتا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بہرحال ہم نے بات کر لی تھی، زیادہ تفصیل دیکھنی ہے پچھلی کیس میں دیکھیں۔ اب اس سے آگے جہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے جی اس کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے اندر جو 11 سے 19 کرنا ہے، 11 سے 19 تک کرنا ہے ہم نے آیتیں جو ہیں سورہ الحدید کی۔ تو 11 نمبر آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں جی عربی میں، پھر اس کا ترجمہ تفسیر، اور اسی طرح پھر ہمیں اگلی جو آیتیں آئیں گی ان کا صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ آیت نمبر 11 تھی جی، اس کی ہم نے تلاوت کر دی جی۔ اب چلتے ہیں ترجمے کی طرف جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، پچھلی بات آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، تو ذہن میں رکھیں، تو اب میں جب ترجمہ کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ترجمہ جی، من ذا الذی، اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے، من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، قرضاً حسنا، کیوں دے جی، کیوں دے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتایا وجہ بھی۔ اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تاکہ وہ اس کے لیے، وہ یعنی اللہ اس کے لیے یعنی جس نے دیا ہے اسے یعنی قرض کو بڑھائے اور اس کے لیے باعزت صلہ ہو،
اور اس کے لیے باعزت سلاؤ۔ تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جی تینوں باتوں کو۔ سب سے پہلے جی اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ انفاق کا لفظ یوز ہوتا ہے، جو کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا فیضاعفہ۔ تو یہ جب کہتے ہیں نا جی کہ انفاق کیا جائے تو اللہ کے راہ میں جو دیا جاتا ہے، جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ کو جو اس کے لیے لفظ یہ نا انفاق کا یوز ہوتا ہے۔ تو قرآن میں یہ جو تعبیر ابھی آئی ہے نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یہ تعبیر اس خرچ کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ کئی قسم کے خرچ ہو سکتے ہیں نا، تو یہ جو خرچ اب جہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ کون سا خرچ ہے جی؟ یہ وہ خرچ ہے جی جو اللہ، اس خرچ کے لیے یہ والی تعبیر یہاں پہ یوز کی گئی ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، کہ جو اللہ کے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشن ہے جو سونپا گیا ہے اپنے رسولوں کو اور جو اپنے ماننے والوں کو دنیا میں، تو یہ اس کو پورا کرنے کے لیے جو دنیا کے مطابق دنیاوی ضروریات ہوتی ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جی۔ اور یہاں پہ اب جو کہتے ہیں نا کہ ٹوٹل بات کو اگر دیکھیں پچھلی اور اگلی ملائیں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ اپیل اس جہاد کے لیے کی گئی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا۔ کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا جی اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یہ اسپیشل بات ہے۔ ایک ہوتا ہے نارمل خرچ کرنا، یہ اللہ کے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، جہاد کی جو ضروریات ہوتی ہیں، مال اکٹھا کرنا، جانور اکٹھے کرنے، زیادہ راہ لے کے جانا، خوراکیں لے کے چلنی، پورا سسٹم ہوتا ہے نا، ان کی فیملیوں کا پیچھے لک آفٹر کرنا جو جہاد پہ جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو کہا گیا جی کہ اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے دیا۔ تھوڑا سا میں اور اس کو بار کھول دیتا ہوں۔ پہلے ہم بات کر چکے ہیں نا جی پچھلی قسط میں کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے تو وہ کس نے دیا جی؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہمارا تو کچھ نہیں ہے نا، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے جی۔ تو مطلب ہمارے پاس تو ایک امانت کے طور پہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کردہ امانت جو کہ ہمارے پاس ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی ہمارے اوپر فرض ہے، فضل ہے، کتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل کر رہے ہیں کہ رب کریم اللہ تعالیٰ اپنے ہی دیا ہوا مال جو ہے نا جی، اس کو اب اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جب بندوں کو دعوت دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ میرے ذمہ تمہارا قرض ہو جائے گا۔ حالانکہ اصل میں ہی وہ مالک ہیں، خالق، وہ اس کو اصل میں وہ ہے ہی اللہ کا، لیکن اللہ کہتے ہیں جو میں نے تو تمہیں امانت کے طور پہ دیا تھا، لیکن جب یہ تم مجھے اب دو گے اس اپیل کے جواب میں جو ابھی کی جا رہی ہے، میرے رسول کریں گے، میرے لوگ نیچے کریں گے، تو یہ تمہارا میری طرف ایک قرض ہو جائے گا کہ میں نے تم سے قرض لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اپنے ذمے اس کو قرض ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مطلب کیا ہوا؟ جب قرض پہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا لیا کہ وہ قرض آپ کو واپس کریں گے جی۔ واپسی کا اب وہ اپنے ذمہ دار ہو گئے نا اللہ جی، تو اب وہ ذمہ دار ہو گئے جی۔ تو جس طرح ایک قرض دار جو ہوتا ہے جس سے وہ قرض لیتا ہے تو اس کی رقم کی واپسی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا، تو سیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کر آئے خود اپنی مرضی سے، کہ اپنی دی چیز آپ سے جب لی تو کہا جب یہ تم اس مسئلے میں میرے کو رستے میں دو گے نا، مجھے دو گے تو میری طرف تمہارا قرض ہو جائے گا، تو پھر میں اس کو واپس کروں گا۔ اور واپس کس طرح کروں گا وہ آگے سن لیتے ہیں، وہ آگے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے سب سے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے کیا جی؟ کہ اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ یہاں کی میں نے تفسیر کر دی، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو ایز اے قرض لے لیں، حالانکہ سب ہے ہی اپنا اللہ کا، تو یہ ہمارے اوپر فضل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ آپ سوچیں تو ہم آرام میں دیں گے کہ اپنی چیز دی ہوئی چیز جو آپ سے جب مانگی تو کہا یا میرے ذمہ تمہارا قرض ہو گیا جی، تو اللہ تعالیٰ نے قرض لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو وہ دنیا والے جس طرح ہوتے ہیں ان کی طرح کو تو نہیں ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے واپس بھی کرنا ہوگا، اور آگے بتائیں گے میں پھر کس طرح واپس کروں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اچھا قرض۔ اور قرض کون سا جی؟ اچھا قرض۔ اچھے قرض سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔ قرضاً حسناً کے بعد اللہ لفظ آئے ہیں، اس سے مراد ایسا قرض ہے جو انسان اپنے اچھے مال میں سے بہترین جو مال ہے، یعنی بچے بچائے پیسے روپے پینیاں کٹھی کر کے چین غلے میں بھر کے تو اس کو پکڑ کے جا کے پھینک کے آ جائیں جناب، ٹھیک ہے جی، اچھے مال میں سے۔
صاف ستھرے کلین نائس اوپر والا مال جو ہوتا ہے نا، جو بنا کے دتیاں بنا کے آپ نے 100 کے نوٹ اکٹھے کر کے 1000 والے یا 5000 کے 100 نوٹ اکٹھے کر کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ ربڑ لگا کے یا جو بینک والا ملتا ہے کاغذ، تو وہ اسٹیپل لگا کے وہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، میں نے وہ بچے بچائے نہیں، وہ غلے میں اکٹھے کیے ہوتے ہیں، یا وہ جو ہوتا ہے اس کو جمع کر کے نہیں، وہ بچے جب جس میں پیسے جمع کرتے ہیں، تو ایسے ہی بچے بچائے جو چینج ہو جاتی ساری اکٹھی، تو اب وہ کہاں لگائیں جی، تو وہ جا کے مسجد میں دے دیتے ہیں لوگ، نہیں وہ نہیں، اچھے مال میں سے دینا ہے اللہ کی راہ میں۔ جب خرچ کرنے کا جدھر بھی بات آئی ہوئی ہے تو وہ اس کی میں نے ایکسپلینیشن پیچھے کی ہوئی ہے، 1-2 جگہ پہ کی ہے کہ اپنے بہترین مالوں میں سے خرچ کرنا ہے، بچے بجائے مالوں نہیں ہوتا، چونگے نہیں دے دینے۔ اچھا جی، تو اچھے مال میں سے وہ دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو پوری وہ فراغ دلی سے، کھلے دل سے، دل میں تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی اس کو کہ یار بتائیں کدھر یار، یہ بھی اتنی مشکل سے کمایا تھا تو دے دیا، تو ہے یہ اللہ کا کہاں سے کمایا، اور حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے اس کا دیتے وقت، اور صرف کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، اللہ نے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ جی حاضر ہے، تو کھلے دل کے، دل میں قدورتیں رکھ کے نہیں دینا، یار کیا کریں پھنس گئے ہیں مجبوری ہے، اس طرح کر کے جو مرضی دے دیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ قرض حسنہ، اپنا بہترین مال کھلے دل کے ساتھ، دل میں غلط باتیں سوچے بغیر اور اچھے حوصلے کے ساتھ کہ بس اللہ کی چیز ہے، یہ اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ حاضر ہے، اس طرح دینا ہے، تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دونوں باتیں کور ہوں گی، اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، یہاں تک ہوگی بات، اب اگلی بات سنیں تو ساری بات پھر پتہ چل جائے گی آپ کو۔ اچھا جی، کیوں قرض دیں اللہ تعالیٰ کو، سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں قرض مانگ رہے ہیں، اور پھر اچھا قرض ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں کہ بہترین مال دو، اچھے والے دینا، کھل کے دینا، فراغ دلی سے دینا، اچھے وہ موٹی والی دتیاں 5-5 ہزار والے جو 100 نوٹ ہیں وہ والی دتی نکال کے دو، 2 نکال کے دو، 10 نکال کے دو، جو بھی بہترین ہے جس کے پاس، چاہے کسی کے پاس 1 روپیہ ہے تو وہ دے دے، توفیق 1 روپے کی وہ دے دیں، وہ سیم ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو پھر کیا ہوگا جی، اللہ تعالیٰ آپ کیا دیں گے جی، ترجمہ، تاکہ، آپ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جی کیوں، تاکہ وہ یعنی اللہ اس انسان کے لیے جس نے قرض دیا ہے کے لیے اسے یعنی اس کے قرض کو بریکٹ میں جس قدر چاہے، یہ بریکٹ میں ہے، آگے لفظ بڑھائی نہیں کہتے، چلو جس قدر چاہے بریکٹ والا چھوڑ دیں، تاکہ وہ اس کے لیے اسے بڑھائے، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے جو مال دیا ہے، بہترین مال اللہ کے راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اور کھلے دل سے دیا ہے، تو اس کو بڑھائے، جس قدر چاہے بڑھائے، مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمٹ اللہ کی مرضی ہے کتنا بڑھائے گا، تو جتنی آپ نے فراغ دلی سے دیا ہوگا، جتنی مخلص طریقے سے دیا ہوگا، جتنی اچھی نیت سے دیا ہوگا، جتنے آپ کے ذہن میں کوئی فضولیات والے چیزیں نہیں آئیں گی، تو اتنا بڑھ دے گا، جتنا مرضی اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنا ہی بڑھانا میں نے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ صاف کہہ دیا تاکہ وہ اس کے لیے اسے جس قدر چاہے بڑھائے، صرف یہیں پہ نہیں اور بھی ہے، اور اس کے لیے باعزت صلہ ہو، اور ایک باعزت صلہ بھی دوں گا، خالی صلہ بھی کہہ دیں بات کافی ہے نا، نہیں، بڑا اچھا باعزت صلہ دوں گا میں۔ تو اب اللہ کی طرف سے جو باعزت صلہ ملے گا، اس کو تو میں تفسیر میں نہیں بتا سکتا تھا، نہ مجھے اس کا پتہ نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا تو وہ ہمارے سوچوں سے آگے کا باعزت صلہ ہونا جی۔ ٹھیک ہے جی، بات کلیئر، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ بہت اچھی طرح میں نے میرے خیال میں آپ کو سمجھا دیا، تو باعزت صلہ لینا نا، تو باعزت طریقے سے دل کھول کے دے دیں، اور پھر جتنے بڑے دیں گے نا آپ، 5-5 ہزار والے اگر 100 اگر دے سکتے ہیں نوٹ اکٹھے کر کے، یا اس کے کئی گنا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا 1 روپیہ دے سکتے ہیں، اگر توفیق اتنی ہے تو وہ پھر بڑھے گا، اور اتنا بڑھے گا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو مطلب اپنی توفیق کے مطابق دیں کہ ادھر بڑھنا ہے، پھر ان لمیٹیڈ بڑھنا ہے، سمجھ لیں نا۔ آگے چلتے ہیں، اب کیا ہوگا جی اس دن، جب قیامت کے دن آخرت میں اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہے۔ کون سی روشنی، کیوں، کیسے چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے جی اس دن؟ تو فرمایا اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے، فرنٹ پہ،
اور دائیں رائٹ ہینڈ پہ چل رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آگے اور دائیں ہاتھ کیوں کا ہے، پہلے اس کو بتاتے ہیں۔ یہ روشنی جو ہوگی یہ اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اپنے بہترین مال کو بہترین طریقے سے کھلے دل سے بغیر کسی دل میں نہ دل چھوٹا کیے خرچ کرنے کا فیض ہوگا جی، جس کی دعوت ابھی جہاں اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ کو دی ہے جی۔ اور ان کے آگے بھی یہ روشنی ہوگی اور ان کے دائیں بھی پھالے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں نا۔ پیچھے یاد ہے نا بتایا تھا کہ دائیں ہاتھ والے جن کے لیے وہاں بڑی نعمتیں ہیں، تو یہ اچھے لوگ ہیں، تو ان کے سامنے بھی روشنی آئے گی، ان کے دائیں بھی آئے گی۔ تو سامنے والے تو ایک آپ وہ بھی کر لیں، وہ مقربین والے بھی ہیں، اور دائیں والے بھی کر لیں، جو دائیں ہاتھ والے ان کے دائیں والے بھی آئے گی اور سامنے بھی آئے گی، مقربین کو بھی دونوں طرف آئے گی، سمجھ لیں۔ اچھا جی، یہ کیوں روشنی اس طرح آئے گی ان کے لیے؟ بائیں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ لیفٹ ہینڈ پہ روشنی تو نہیں ہونی، مطلب صرف سامنے اور دائیں ہوگی؟ تو یہ کیا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بائیں روشنی کی؟ بائیں روشنی اس لیے نہیں کی کہ یہ سمبولک بات ہے۔ سمبولک بات کہتا ہے یہ ایک سمجھانے کی بات ہے کہ وہ بائیں ہاتھ والے بھی ہوں گے نا، لیفٹ ہینڈ والے بھی ہوں گے، جو بدبخت جن کو کہا گیا ہے، منکرین مشرکین ہوں گے۔ تو یہ اس لیے یہ ایک سمبولک بات ہے کہ روشنی صرف دائیں ہاتھ والوں کو یا مقربین کے لیے ہوگی، ان کے سامنے اور دائیں، اور بائیں طرف اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے فائدہ نہ اٹھا لیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہ دے روشنی، تاکہ صرف آپ لوگوں کو فائدہ دے، تو مطلب آپ کے لیے زیادہ روشنی ادھر ہو جائے گی کہ اس سائڈ والوں کو روشنی دی نہیں جائے گی، تو وہ بھی آپ کی طرف ہو جائے گی نا، ورنہ ساری پھیل جائے گا تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے نا جی، تو ان کو نہیں فائدہ دینا نا۔ بائیں ہاتھ والے تو منکرین ہیں، مجرمین ہیں، بدبخت ہیں، تو ان کو روشنی کس لیے دی جائے؟ تو اس لیے فرمایا اس دن جب کہ تم مومن مرد اور عورتوں کو دیکھے گی، یہ مومنوں کے لیے ہے، تو اس لیے یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، مقربین ہیں یا دائیں ہاتھ والے ہیں، تو سامنے ہوگی اور دائیں ہاتھ والے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ان کے یہ دائیں چلے گی اور سامنے چلے گی روشنی، اور اس کے اوپر وہ ہوں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ بات کلیئر ہوگی، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن ان لوگوں کو جو اس روشنی میں اب چل کے آئیں گے۔ ترجمہ: آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، ان باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن باغوں میں آئیں گے، جنت کے باغوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی، کن باغوں کی جی؟ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، سوری میں پہلے لفظ وہ کر گیا تھا۔ تو آج تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی تمہیں میں خوشخبری دے رہا ہوں ان باغوں کی، جنت کے باغوں کی، اور کیا ہے جی؟ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اچھا جی، وہاں پہ کیا کریں؟ ان میں ہمیشہ رہو گے، فار ایور، ابدی طور پہ اب تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اور اگلی بات، ترجمہ: یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ کہا اس سے بڑی کامیابی تمہیں کیا ہوگی کہ جنت کے باغوں میں ریلیکس مزے کرتے ہوئے تم رہو گے جی۔ تو اور خوشخبری کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جی۔ اچھا جی، اب یہ تو ہوگی نا بات ان کی، تو وہ بائیں ہاتھ والے یا منافقین، منکرین جو بھی ہوں گے، لیکن یہاں منافق کا جگہ منافق ہے۔ اب اس کے مقابلے میں منافقین کا کیا معاملہ ہوگا جی؟ ترجمہ: یوما، اب جس طرح ان کے لیے کہا تھا نا کہ اس دن، جو میں آخرت کی بات ہو رہی ہے، تو اب اس دن ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کا بھی اسی طرح ہوگا جس دن، مطلب وہی والا دن، قیامت کا دن۔ تو ترجمہ اب یہاں ان کے لیے شروع ہوتا ہے جی۔ ترجمہ: جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو پکاریں گے۔ اچھا جی، یہ تو منافق مرد اور عورتیں اب کیا کریں گے؟ ان کو یہ جو سامنے بھی روشنی دائیں بھی روشنی لے کے جنت کے باغوں میں نیچے جن کے نہریں بہ رہی ہیں، ریلیکس ہو رہے ہوں گے ہمیشہ کے لیے، تو اس دن جناب، اور یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہونی ہے، تو یہ منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو وہاں سے آواز دیں گے جی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھتے ہیں۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو پکاریں گے کہ ذرا دیکھو، ذرا ادھر بھی دیکھو، بات سنو۔ اچھا جی، ہم پر بھی عنایت فرماؤ، کو جو ہمارے اوپر بھی عنایت کر دو۔ کیا عنایت کریں جی؟ کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، کہ جو روشنی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اوپر جو فضل و کرم کر کے دی ہے آپ کے سامنے اور دائیں ہیں، وہ کو ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا لیں، ادھر بھی کوئی تم برا خیال کرو جی۔ اچھا جی، اب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، منافق مرد اور منافق عورتیں، ٹھیک ہے نا؟ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو پکاریں گے کہ ذرا دیکھو، ادھر دیکھو، بات سنو۔ ترجمہ: ہم پر بھی عنایت فرماؤ کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں،
تو اب ان کو جواب دیا جائے گا، جو بھی جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا. اب چاہے وہ جنتی بولیں گے یا فرشتے ان کو بولیں گے. تو مگر کیا ہوگا جی ترجمہ؟ مگر ان سے کہا جائے گا، مگر مطلب ان منافقین سے کہا جائے گا، مرد اور عورتوں سے کیا کہا جائے گا؟ مطلب انڈرسٹوڈ ہے نا کہ نہیں ایسا کام نہیں ہو سکتا. تو نہیں کا یہاں پہ لکھنا ضرورت نہیں ہے، بریکٹ میں نہیں. ٹھیک ہے جی، نہیں. اچھا جی، تو کہا جائے گا جی ان کو تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. ٹھیک ہے جی، یہ تو ڈائریکٹ ترجمہ کر دیا. اب اسی میں ایک لفظ اور 2-3 لفظ اگلے میں ایڈ کرتا ہوں. مگر ان سے کہا جائے گا بریکٹ میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، واپس لوٹو، اور وہیں یعنی پیچھے اپنے لیے روشنی تلاش کرو. جاؤ پیچھے، وہاں جا کے تلاش کرو کہ ہم کیوں دیں اپنی روشنی. اب یہ بات جو کیا مطلب کہ سیدھی بات ہے، کوئی روشنی ووشنی نہیں ملتی، جاؤ جدھر جانا ہے تمہیں، جو کرنا ہے کرو، پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں تلاش کرو جا کے. مطلب ادھر کر لیتے ہیں نا جہاں پہ یہ روشنی تلاش کرنی تھی، تم نے وہاں نہیں کی، وہاں پیسے بچا کے بیٹھے رہے. آج خریدو فروخت دیکھتے ہیں تم کتنے پیسوں میں خریدتے ہو. جہاں یہاں تو پوری 2 دنیا کے برابر دولت میں بھی کچھ نہیں ملتا یہاں پہ. وہ جا کے پیچھے تلاش کرو. اب کیا ہوگا جی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جواب تو انہوں نے دے دیا، بات ختم ہوگی نا، انہوں نے کہا دو، ان کا نہیں، اسٹوری فنش. پھر کیا ہوگا؟ ترجمہ: پھر ان کے یعنی منافق مرد اور عورتوں کے اور اہل ایمان مرد اور عورتوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. جی درمیان میں وہ دیوار ہی لگا دی جائے گی. یہ ایسے ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ ریلیکس کر رہے ہیں، وہ ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ اچھا جی، پھر ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس میں ایک ڈور بھی ہوگا جی، دروازہ بھی ہوگا جی. یہ ڈور کا کیا سمبل ہے جی؟ یہ کیا چیز، کس چیز کی تعبیر ہے؟ یہ کیا اس پہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں؟ آگے بتا دی. جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی. یعنی جن کے لیے ڈور لگایا گیا نا، تو ڈور لوگوں اپنی اسی کے لیے، حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے، یا فضول چیزوں سے بچنے کے لیے لگاتے ہیں نا، کہ باہر سے کچھ چیز اندر نہ آ جائے، چاہے انسان ہو، کتا بلا، کوئی اندر نہ آ جائے. تو اندر کیا ہوگا جی؟ تو جو جنت والی طرف ہوں گے، تو جب ڈور لگا دیا جائے گا ان کو ان سے علیحدہ رکھنے کے لیے، تو اس کے اندر رحمت ہوگی. یعنی جس طرف مومنین ہوں گے مرد اور عورتیں، رحمت ہوگی، اور باہر کی طرف، اس کے باہر کی طرف جدھر وہ ہیں منافقین مرد اور عورتیں ہیں، عذاب ہوگا، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. بات کلیئر ہوگی نا جی؟ پھر ان کے یعنی منافقین کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی یعنی مومنین کی طرف، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا یعنی منافقین کی طرف. اب یہ تو کھڑی کر دی گئی. اب پھر وہ ایک اور بات کریں گے اس وقت. کیا بات؟ کون بات کریں گے؟ منافقین کی بات اور کہیں گے. اب مومنین سے کیا کہیں گے جی؟ سن لیتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس کے مطابق ہم بیان کرتے ہیں جی. یہ ان سے فریاد کریں گے، یہ مطلب منافقین مرد اور عورتیں، تو ان سے ایک اور فریاد کریں گے جی. کیا کریں گے جی؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مطلب دنیا میں جب تھے تو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے نا. تو سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں منافقین مومنین کو کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ اکٹھے ہی ہوتے تھے نا. مطلب سمجھ گئے نا کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ اکٹھے ہی، تو یہاں بھی اکٹھے ہی ہو جائے نا. مطلب ہم تمہارے ساتھ تھے، تو آج کیوں ہم سے علیحدہ ہو رہے ہو؟ دروازہ لگا دیا، ادھر ادھر ہو گئے، دواریں کھڑی کر دی ہیں، بیچ میں دروازہ آ گیا، تو ہم تو اکٹھے ہی ہوتے تھے وہاں دنیا میں. تو یہ والی بات وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ جواب دیں گے. اب مومنین آگے سے ان کو جواب دیں گے نا، جس طرح پہلے دیا تھا ان کو جب وہ روشنی کا کہہ رہے تھے ان کو نہیں جاؤ. اب دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. وہ جواب دیں گے یعنی مومنین جواب دیں گے کہ بے شک ساتھ تو تھے، ہاں یہ بات تو سچ ہے، تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے وہاں. اور یہ بات بالکل سچ ہے جی. مطلب کہ وہ جنت کے لوگ ہیں، غلط بات تو نہیں کر رہے. ان کا بے شک تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے وہاں دنیا میں. تو کیا ہوا جی پھر؟ ترجمہ: مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا. تو تم لوگ تو ان چکروں میں، فتنوں میں پڑتے رہے، ہیرا پھریوں میں پڑتے رہے، فراڈ چکر بازی میں فتنے ہر وقت تم ڈالتے تھے. ہر بات میں تم نے لڑائی، جب تمہیں حق کی دعوت دی جاتی تھی تم آگے سے الٹی سیدھی مصیبتیں ڈال کے، لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے تھے. کہا جی ہم، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا. مطلب منافقت کرتے تھے، اس سے بڑا فتنہ کون سا اور ہے؟ منافقین ہے نا یہ.
تم تو منافقت کرتے تھے بھی، ادھر ادھر اور ادھر ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر. تو مگر تم نے اپنے آپ کو، بے شک ساتھ تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالے رکھا. اور کیا کرتے تھے؟ ہمارے لیے گردشوں کے منتظر رہے، گردشوں کے منتظر رہے. جی میں اس کا الفاظ آپ کے لیے پہلے بھی کیا ہوا، لیکن ذرا زبان ڈھونڈیں، آسان ڈھونڈیں الفاظ. ہاں جی، گردشوں کا مطلب ہوتا ہے، آسان زبان ہے یہ. اب مومنین ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو تم لوگ تو ساتھ تم ہمارے ہوتے تھے، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا، یعنی کوئی آپ کی بات تو ماننے پہ تیار نہیں تھی، اور ہمیشہ ہر چیز میں سے غلط بات نکالتے تھے. اور دوسرا، ہمارے لیے منتظر رہتے تھے کہ ہم پہ کوئی برا وقت آ جائے، ہم پہ کوئی آفت آ جائے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ان کے اوپر کوئی برا وقت آئے گا، کوئی آفت آ جائے گی. تو وہ اس خیال میں وہ بیٹھے رہتے، انتظار کرتے تھے. انتظار کرتے ہیں یار کبھی تو ان کا مطلب یہ ڈاؤن ہوں گے، کبھی تو نیچے لگیں گے، کبھی تو ان کا یہ جوش جذبہ جو دین کے لیے ہے یہ ختم ہوگا، تو کبھی تو ہم ان کے اوپر حاوی آ جائیں گے. تو یہ بات وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، دوبارہ کر لیتے ہیں، آپ بات کلیئر ہے. کیونکہ مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا اور ہمارے لیے برے وقت کے منتظر رہتے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی برا وقت آ جائے. اچھا جی، اور کیا جی مسئلہ ان کا؟ شبوں میں مبتلا رہے، کہ ہر وقت تم شک کرتے تھے، کہ مطلب مانتے تھے نا بات نا، کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا، قیامت کیسے آ جائے گی، وہ نہیں آئے گی. مطلب مانتے بھی تھے اور پھر شبہ بھی کرتے تھے، کہ اللہ کو مانتے بھی تھے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے تھے. شبہ ہو گیا نا پھر اللہ کی ذات میں. اور پھر دوسرا کہتے تھے، کبھی کہتے تھے قیامت آنی نہیں ہے، جب مر سڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے. تو کبھی کہتے تھے آ گئی تو کوئی بات نہیں، ہم نے جو شریک کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی بیٹیاں بنا کے فرشتوں کو پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گی. تو شبہ ہے نا کہ بھئی کوئی ایک بات کے اوپر نہیں سٹینڈ کر رہی ہے. تو وہ کہا جی کہ تم ہمارے لیے برے وقت کے منتظر رہتے تھے، اور ہر وقت شکوک و شبہات میں پڑے رہتے تھے، کوئی چیز تم کلیئر نہیں کرتے تھے. اور منافقت بھی یہی ہوتا نا جی، منافقت کرتے تھے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. اور اب اور بھی باتیں، اور تمہاری آرزویں تمہیں فریب دیتی نہیں، کہ تمہاری جو خواہشات، جو نفس ہیں، نفس کی جو خواہشیں ان کے پیچھے چلتے تھے، اور وہ تو تمہیں پتہ نا فریب دیتی ہیں، وہ تو شیطان کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں. تو تمہاری آرزویں نے تمہیں فریب بھی دیا جی، اور تمہاری آرزویں تمہیں فریب دیتی رہیں. اب یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی، 4 شیٹ انہوں نے کاٹ دی. بھائی تمہارے تو یہ مسئلے تھے جب انہوں نے کیا نا کہ تم تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، اب کیوں نہیں؟ تو ان کا بالکل، دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم لوگ کیا جی فتنوں میں تھے، ہمارے لیے برے وقت کے منتظر تھے، شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے تھے اور منافقت کرتے تھے. تمہاری آرزویں جو تھیں، نفس، جو خواہشات نفس جن کو کہتے ہیں جی، انہوں نے تمہیں فریب دیا جی. اب یہ سارے تم کرتے تھے، تو اب کیا ہوا پھر؟ کب تک یہ معاملہ چلتا رہا؟ ترجمہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، کہ بھئی اللہ کا، پھر وہ قیامت آ گئی نا جس کا تم انکار کرتے تھے. یا ان کے اوپر تو دنیا میں بھی ایک عذاب آیا تھا کہ وہ ہو گیا جی تمہارے اوپر. یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ڈسیزن پھر ہو گیا. تو آج تم یہ حالات ہے نا کہ تم ادھر ہم ادھر ہوں. ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی، ان کی مومنین اگلی بات بھی کر رہے ہیں. اب یہ انہوں نے بتا دیا نا کہ اب تم نے یہ دیکھو نا، اس حد تک تم نے غلط کام کیے، تو پھر اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ تو حق تھا، اس نے آنا تھا، وہ آ گیا. یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا. اور اب یہ والی بات ہے، اس کے اوپر غور کرنے. اور وہ بڑا کون بڑا؟ یہاں پہ ذہن میں رکھنا، بڑا غور. اور وہ بڑا دغا باز، یہ دغا باز کون ہے جی؟ اور وہ بڑا دغا باز پتہ نا کون ہے؟ شیطان. اب جی آگے بات آؤں گا تو کلیئر ہو جائے گی، پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں. وہ کیا جی؟ اور اب یہ مومنین کہہ رہے ہیں منافقین کو، اور وہ بڑا دغا باز، یا وہ شیطان. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں لفظ کیا یوز ہوا ہے، کہ وہاں پہ، ہاں جی، اور تمہیں دھوکہ دینے والا. ٹھیک ہے نا، غرور کا لفظ ہوا ہے، باللہ الغرور. تو غرور دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں. تو دغا باز دھوکہ دینے والا ہی ہوتا ہے نا. دھوکہ دینے والا یہ جو تھا، یا دغا باز جو تھا. دھوکہ دینا یا دغا باز ایک ہی بات ہوگی، تو عربی میں سے غرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دغا باز یعنی دھوکہ دینے والا، اور وہ بڑا دغا باز، اور وہ بڑا دھوکہ دینے والا،
کیا کرتا رہا جی؟ آخر وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریب ہی دیتا رہا. یعنی وہ بڑا دغا باز اور وہ بڑا دھوکہ دینے والا یعنی شیطان آخر وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریب دیتا رہا، تمہیں غلط باتیں بتاتا رہا جی. مراد شیطان ہے جی، جس کا کام یہ ہے جی کہ انسان کو یہ سبق پڑھاتا رہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں پیشی اور آخرت کی جواب دہی، یہ والی جو باتیں ہیں یہ سب افسانے ہیں، یہ لوگوں نے اپنے سے بنائے ہوئے ہیں، یہ نہ پہلے کبھی ایسے ہوا ہے اور نہ اب ہوں گے، تو اس لیے آخرت کے لیے کوئی تیاری کرنے کی، کوئی مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مزے کرنے ادھر ہی دنیا میں کرو، یاشی کرو، تو بات ختم ہو جانی ہے. کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو آخرت کے لیے کہ اچھے کام کرو گے وہاں پہ حساب کتاب ہونا ہے. تو اس کا کام ہی یہ شیطان کا. تو یہ شیطان جو آپ کو جھوٹے، آپ کو کیا کہتا ہے اس میں دھوکہ دیتا ہے اور دغا بازی آپ سے کرتا ہے، وہ یہ دغا بازی ہے کہ ہمیشہ آپ کو یہ بتائے گا کوئی اللہ کو آخرت نہیں آنی ہے، کوئی قیامت نہیں آنی ہے، کوئی اللہ کے پاس پیش نہیں آنا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی جزا سزا نہیں ہونی ہے. تو کیا ضرورت ہے بھائی خواہاں کے لیے تیاری کرتے ہو، اپنے آپ کو تم مارتے ہو. یہاں مزے کرو، یاشی کرو، لوٹو کٹو، جو مرضی کرو اور بات ختم کرو. تو کہا گیا دغا باز ہے. تو کیا کیا اس نے جی؟ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اور وہ بڑا دغا باز یعنی شیطان آخر وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریب دیتا رہا کہ تمہارے مرنے تک تم اس کے چکر میں رہے گی. تو پھر کیا ہوگا جی؟ اب ترجمہ: اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا. پوائنٹ ابھی اوپر میں نے ذکر بھی کیا تھا، وہ روشنی کے لیے کسی چیز کے لیے اب تو کچھ وہاں پہ جب انہوں نے کہا نا تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، وہ نے کہا روشنی دو نا ہمیں، ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں. تو آگے سے کیا کہا تھا مومنین نے کہ پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں روشنی تلاش کرو، مطلب ادھر جا کے تلاش کرو، ادھر تو کوئی روشنی نہیں مل سکتی. وجہ یہ ہے کہ یہاں روشنی کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ تمہارے پاس تو یہاں تو اعمال ہوتے ہیں اس کام کے لیے، تمہارے پاس تو اعمال نہیں ہے. باقی رہی مال و دولت کی بات، تو مال و دولت بھی یار اس دن ان کے پاس نہیں ہونا، لیکن اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کے اوپر جتنے خزانے ہیں یہ سارے کے سارے اس دن کوئی فدیے میں اللہ کو دے دے، اور پلس اتنے اور بھی. تو کیا ہوا جی؟ جو دنیا کے اوپر جتنے خزانے ہیں یہ اکٹھے کر کے اور اتنے پھر اور بھی ساتھ ملائیں، تو اس دن اللہ تعالیٰ کو آپ کو دے دیں گے کہ یہ چھوٹی سی بات کہ ذرا سا ہم کے اوپر اللہ جی آپ اس کے بدلے میں عذاب ہی ہلکا کر دیں، جو نہیں مانا جائے گا. اب یہی بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ جب وہ تمہیں اس نے فریب دیا دغا باز نے، آخری وقت تک تم اس لیے رہے، اسی کے فریب میں رہے، تو کیا ہوگا جی؟ اب اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا کہ کسی چیز کے بدلے میں کوئی رعایت نہیں ہونی، نہ کوئی روشنی ملنی ہے، مطلب سمجھانے کے لیے بات، اور نہ کوئی اور تمہیں نا کہ تمہارا یہ چیز کام آئے گی کہ تم ہمارے ساتھ ہوتے، کوئی چیز یہاں کام نہیں آنی. یہ تو صرف عملوں کا معاملہ تھا، دنیا میں جو اعمال کیے نیک اعمال کیے ہوتے تو کام آ جاتا، وہ ہے نہیں ہے، تمہارے بد اعمال ہیں اس کا بلا مل رہا ہے. تو یہاں تو کوئی نہیں ہے. تو اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا. یعنی اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا. یہ کن کی بات ہو رہی تھی؟ منافقین کی، مرد اور عورتیں، پتہ نہیں تھوڑا فرق ہوتا ہے ان میں. اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا، جو اوپن کافر تھے، اوپن منکر تھے. تو اس میں تقریباً سارے کور ہو گئے، منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات اور منکرین، منکرات، سارے اس میں آ گئے جی، کوئی بچہ نہیں اس میں. ٹھیک ہے جی، کہ ان سے کچھ بھی اس دن قبول نہیں ہوگا. تو کیا ہوگا جی؟ اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا. مطلب ایک تو سامنے ہی کفر کرتے تھے نا، یہ اندر سے تھے نا، منافق تھے نا. تو آگے فرمایا تو آج کیا ہوگا جی ان سب کے ساتھ؟ ان کا اینڈ رزلٹ ایک ہی ہے، ان سب کا اینڈ رزلٹ سمجھتے ہیں نا، ان کا سب کا اینڈ. تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کا ٹھکانہ، تم سب، چاہے تم منافق تھے، چاہے تم منکر تھے، چاہے تم مشرک تھے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مرجع ہے. او وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وہی تمہارا مرجع ہے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مسیح، ہاں جی ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کوئی بات سمجھانے کی نہیں ہے جی کہ تم نے ادھر ہی لوٹ کے جانا. ٹھیک ہے، وہی تم اسی کے لیے کام کرتے تھے، اب اسی کی طرف ٹون جاؤ. لفظ آنا کہ ماں واکم النار، ٹھیک ہے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہیا مولاکم، تمہارا رفیق
یا تمہارا مرجع، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں نا کہ اب تمہارا جو ساتھی ہے، مطلب ٹھیک ہے نا، جو ساتھی ہے اس کے بارے میں کہا مولا کم، تو یہاں مولا کا لفظ وہ رفیق یا ساتھی کے جو میں نے تو وہاں مرجع کر دیا کہ تمہارا جو ساتھی ہے نا وہ اب یہی جہنم کی جگہ ہے، یہ ٹھکانہ ہی تمہارا ساتھی اب ہوگا، اسی ٹھکانے میں جہنم میں رہو گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی اس سے برا ٹھکانہ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو سمجھ لیں پھر کتنا برا ہوگا جی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، یہاں تک ہم نے 19 ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی آگے ترجمہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اب یہاں پہ یہ بڑی اسپیشل بات آنے لگی ہے، تو بڑا غور کرنا آپ نے، ساری باتیں اسپیشل ہیں لیکن پچھلی جو باتیں کر رہے تھے نا اب اس کے ساتھ ایک ملتی جلتی بات ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اور پوری طرح مسلمان ہونے کی اور جو کچھ کرنے کی، ٹھیک ہے جی، مخلص طریقے سے دینے والے معاملات ہیں تھوڑے سے، تو آگے بتاؤں گا جناب، آپ کو سمجھ آ جائے گی، تفسیر میں ترجمے میں بھی سمجھ آئے گی، تفسیر میں وہ کھول دیں گے، آسان کر دیں گے، مطلب ترجمہ کرتے ہیں پہلے، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ابھی وہ وقت نہیں آیا، یعنی دعوت حق کی صداقت کے اتنے زیادہ نشانیاں، آثار و جو شواہد ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، تو اس کے بعد بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا جی۔ کس وقت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آگے بتایا، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ بھی بتا کہ تمہارے پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی تم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ وقت تمہارے نہیں آیا جی کہ تمہارے جو دل ہیں اللہ کی یاد دہانی کے آگے اور جو حق آیا ہے اس کے آگے جھک جائیں جی، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کو بھی سمجھتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پہ مراد جو ہے جی کہ ذکر اللہ اور دوسرا حق کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد آنی سے مراد بھی قرآن ہے، اور اس حق کے آگے جھک جائیں، یہاں سے حق سے مراد بھی قرآن ہے جی، کہ جی وہ وقت ابھی تم لوگوں پہ نہیں آیا، حالانکہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ جو میں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں، اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں، ان کے آگے اور اس جو تم جھک جاؤ بھی، اور جو میں نے نازل کیا ہوا ہے، اس کو نازل میں نے کیا ہے، مطلب قرآن کو، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آگے چلیں گے تھوڑی سی اور بات کلیئر ہو جائے گی، اور اچھا ایک تو یہ والا کریں گے، تم وقت نہیں آئے کہ تم اب مکمل طور پہ جھک جاؤ، اور اب اگلی بات جو ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، یہ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، ایمان والوں کو، کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جو قرآن پاک میں نے تم پہ آگے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اس کے اندر جو نصیحتیں اور یاد دہانیاں تمہیں کرائی جا رہی ہیں جو کہ حق ہیں، جو میں نے نازل کی ہیں، تو تم کیوں نہیں اس کے آگے جھکتے؟ تو کہیں اس طرح مطلب کرو، اور یہ نہ کرو، کیا نہ کرو جی، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن کو میں نے تم سے پہلے کتاب دی تھی، اور پھر کیا ہوا جی ان کے ساتھ؟ پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، بڑا ٹائم بھی گزر گیا کتاب دینے کے بعد، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ان لوگوں کے دل تو سخت ہو گئے جی، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے بجائے سخت ہو گئی جی، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہت سارے نافرمان بنے ہوئے ہیں، کہ پھر لوگ ان میں سے بہت سارے نافرمان ہوں گے۔ اب میں اس کو آسان کرتا ہوں، اب دو باتیں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے، کہ بھائی تم لوگ ان کی طرح نہ ہو جانا، ٹھیک ہے جی، تمہارے پہ بھی میں نے کتاب قرآن پاک کو اتارا ہے، تو اس کے آگے تم کیوں نہیں اپنے آپ کو جھکا دیتے کہ جو اس کے اندر نصیحتیں ہیں اس کو تم ان کے اوپر عمل کرو، تم ان دوسرے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جن کے رسولوں پہ، نبیوں پہ صحیفے یا کتابیں اتری تھیں، اور کیا ہوا جی کہ پھر کہ لمبی مدت گزر گئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ بھول گئے،
ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ نافرمان ہو گئے، زیادہ تر ان میں سے نافرمان ہو گئے۔ یہ تو اب سادہ ترجمہ میں نے کر دیا، اب میں اس کے اندر چلتا ہوں، جسے کہتے ہیں نا کہ اصطلاح میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اب بھی جو مومنین ہیں حضور کے وقت میں، کہ اگر اب بھی یہ تم لوگ شبہات میں ہی مبتلا رہے اور تم لوگوں نے یاددانی حاصل نہ کی، تو پھر اندیشہ یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ تم اسی انجام کو نہ پہنچ جاؤ جس سے تم سے پہلے یہود کو پہنچ چکے ہیں جی، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، کہ تمہارے ساتھ پھر وہی والا کام نہ ہو جائے نا، کہ اگر تم نے ابھی بھی شبہات تمہیں رہے، تم کھل کے مکمل طور پہ دین کے آگے، اللہ کی کتاب کے آگے سر نہیں جھکائے گے، تو آہستہ آہستہ اگر کوئی ٹائم گزر گیا تو پھر ڈر یہی ہے کہ تم بھی اسی طرح کے ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے یہود ہو چکے ہیں۔ اب اس کو میں اور آسان کرتا ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ جس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو حق کی بات میں اگر شبہ پیدا ہو جائے، تردد پیدا ہو جائے، ہچکچاہٹ پیدا ہونا، یہ تو کوئی خیر تعجب کی بات نہیں ہو سکتا ہے، اور تعجب بھی پیدا ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی تردد کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات، اور کچھ عرصے تک اس کا باقی رہنا بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات، پتہ نہیں کیا یہ ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کو پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کا پھر حل نکالنا ہوتا ہے نا، مسئلہ پتہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کچھ عرصے تک آپ کو تردد ہو رہا ہے کسی بات میں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا عرصے تک آپ کوئی پریشان رہے، اس کو تلاش کرتے رہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے کہ آپ کو آپ کیوں تردد ہو گیا، ابھی کسی حکم کو، کسی بات کو سمجھنے میں آپ کو تردد ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جی۔ یہ کسی نیک آدمی کے اندر بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ کسی بات کو اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، یہ کوئی جیسے یہ قرآن کا یہ حکم بڑا سخت لگ رہا ہے مجھے، تو آپ کے اندر کوئی تردد ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس قسم کے شبہات کو آپ پکڑ کر پھر اس کے بعد وہ حق کی جو آواز ایک آپ کے اندر اٹھی ہوئی ہے اس کو آپ پھر برابر دباتے ہی چلے جائیں، کچھ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور جب وہ نہیں کریں گے تو جب کچھ عرصہ اس طرح تردد میں گزار دیں گے کلیریفائی کرنے کے بغیر، تو اس باطل سے، غلط بات سے چمٹے رہنے کی وجہ سے ایک آپ کو نا آپ کے اندر ایک بہانہ سی، ایک چیز سی بن جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جی، آپ کو وہ کچھ عرصے تک رہیں گے نا تو آپ کا دل آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس طرح کا شخص جو ہوتا ہے وہ قبول حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اور یہ سنت الہی اللہ کی، اس طرح کے شخص کو جو ہر وقت یہ شکوک و شکوات میں پڑا رہتا ہے، بات کو کلیریفائی نہیں کرتا، تو کچھ عرصے بعد وہ پھر مکمل ہی چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کو شک پیدا ہوا، آپ نے کلیئر کرنا ہے اس کو، شک پیدا ہونے سے آپ کافر نہیں ہو جاتے، جا کے اسی طرح ڈسکس کریں، پتہ کریں، ریسرچ کریں، سارا کچھ کریں، لیکن اگر آپ نے وہ ایک شک چھوڑ دیا، دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا چھوڑ دیا، وہ ڈھک کے بیٹھے کچھ عرصے بعد کہنا یار باقی بھی ایسا ہی ہونا ہے، میں نہیں مانتا، تو بات کو کلیئر نہیں کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو نا بعد میں جب وہ نہیں کرتا تو وہ اس صلاحیت سے وہ محروم ہو جاتا بندہ جی، کہ پھر وہ حق کی بات کو سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی شخص کی طرف سے حق کی جو ناقدری ہے اس کو لمبے عرصے کے لیے گزارا نہیں کرتے، تھوڑا ٹائم دے دیں گے کہ بات کو سمجھ لو، پوچھ لو، کر لو، ٹھیک ہے جی، جو دین کے سمجھنے والے ان سے جا کے کلیریفائی بات کو کرا لو، لیکن آپ اس کو رکھ کے ہی بیٹھے رہو جی کہ اللہ تعالیٰ کا فلانا حکم یا وہ غلط نظر آتا ہے مجھے، نعوذ باللہ، تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی جی، پھر کوئی عرصے بعد تو آپ پھر وہ ادھر ہی چلے جائیں گے نا، آپ اس کو کلیریفائی کرا لیں، پتہ کرا لیں جا کے۔ میں نے اس کو اپنے بالکل ڈفرینٹ طریقے سے اس کی تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو میں نے بالکل اپنے اس میں کر دیا، تو میں نے زیادہ اوپن کر دیا، کیونکہ آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، میرے اپنے ذہن میں اٹھتے ہیں سوال، تو اس کو میں چیک کرتا ہوں، اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں، تو پتہ چلتا بھی وہ میرا جو سوچتی وہ تو وہ غلط تھی بھائی، وہ تو یہ تو یہاں پہ یہ بات تو نہیں کہی جا رہی، یہاں تو یہ بات کہی جا رہی ہے، تو پھر بندے کو کلیریفائی ہوتا ہے، تو اس کو اب میں اگر کلیئر نہ کروں، رکھ کے بیٹھا رہوں، پھر ایک اور کو رکھ کے بیٹھ دوں، پھر ایک کو، تو کچھ عرصے بعد میں نے کہنا یار سارا ہی باتیں اسی طرح لکھی ہوئی ہیں جی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ نہیں لحاظ کریں گے، تم بھائی تھوڑا بہت تمہیں مات آئی ہے، تم جا کے کلیریفائی کرو جی، پوچھو اس کو، بات کلیئر ہوگی جی، میرے خیال میں اتنا کافی ہے، ہوں گے اس کے پھر کافی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، ان میں چلے جاؤں تو پھر اب میں مثالیں دینا شروع کر دوں تو پھر ڈفرینٹ لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اب جس طرح ابھی بھی لوگ اعتراض کر لیں گے جی آپ نے یہ والی بات ہی کیوں کہی جی، کہ بھی کسی بات میں آپ کو شک ہو گیا جی، آپ کو سمجھ نہیں آئی جی، کہتے ہیں یار یہ جو حکم ہے سخت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے رسول کے وقت بھی اللہ کے جو اپنا پیغمبر جو صحابہ تھے وہ بھی پوچھتے ہوتے تھے نبی پاک سے باتیں اس طرح کی، ٹھیک ہے جی، تو پوچھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔
بات کلیئر، اب آگے چلتے ہیں. تو کیا ابھی کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے جی؟ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد آنے کے آگے اور اس کے حق کے آگے جھک جائیں جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے، آگے فرمایا، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بتیرے بنے زیادہ لوگ نافرمان بنے ہوئے ہیں. تو پھر نافرمانی کی طرف چل گئے. تو کہ تم لوگ اس طرح نہ ہو، تم اپنے جو ہے نا جو چیز ہے اس کو قبول کرو، حق کو سمجھو. تو جو جن کی طرح نہیں ہو جانا، پھر اپنے وہ چیزیں رکھ کے غلط عقائد بنا کے تو ان کے اوپر اڑ جاؤ. پھر آگے چلتے ہیں. ہاں جی، آگے چلتے ہیں جی، بالکل. اب اس کے اندر جو تمید تھوڑی سی کر لوں، پہلی بات بریکٹ والی، کہ اب کہ تم لوگ آگے بڑھ کر کسی چیز کو سمجھنا ہے، کسی چیز کو کلیریفائی کرنا ہے، کسی چیز کے بارے میں تم کوشش کرو گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ہیلپ کر دیں گے. تو اب یہ والی بات ذہن میں رکھیں. تو ترجمہ، جان رکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے. اپنی ترجمہ چل رہا ہے، اپنی آیتیں ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. سمجھ گئے جی؟ آپ بات نہیں سمجھے؟ جو تمید میں نے باندھی تھی کہ جان رکھو اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں چانس دیتے ہیں، چاہے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو چکے ہیں. کہ اس کے اندر کیونکہ انسان کو جب پیدا کیا گیا تو ودیت کر دی گئی تھی باتیں، تو چنگاری آپ کے اندر ہوتی ہے. تو ان کا وہ میں اس کو دوبارہ چنگاری کو سلگا کے پھر آگ بنا دیتا ہوں، دوبارہ اوپن کر دیتا ہوں، دوبارہ چیزیں اٹھا دیتا ہوں کہ تمہیں چانس ملتا ہے. مطلب مردہ دلوں کو بھی چانس ملتا ہے. تو میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو مطلب کیا کرو؟ تم کوشش تو کرو، آگے تو بڑھو. پھر میں تمہارے دل پگلا دوں گا، پھر تمہیں سیدھے راستے پہ لا لوں گا. تم نے آگے بڑھنا ہے. پہلا ارادہ اختیار یوز کر کے تم نے ٹرائی مارنی ہے. ٹرائی تم کرو گے تو اگلا کام پھر میرا ہے، اس کے بغیر نہیں کروں گا میں. یہ نہیں بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگا. ارادہ اختیار سے ہدایت چاہنے کے لیے کوشش کرو گے تو باقی کام اللہ تعالیٰ کر لیں گے. اور اسی ارادہ اختیار سے اگر تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ ہم نے نہیں کوشش کرنی اور گمراہی میں پڑا رہنا ہے تو پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اب اسی میں لگے رہو، تم نے منتخب یہ کیا. مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ارادہ اختیار سے حق کو پانے کے لیے آگے بڑھو. پھر کوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی بعید نہیں ہے کہ میں تمہارے دل پگھلا دوں گا. کیوں؟ جان رکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے اپنی آیتیں ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں، کلیئر ہیں، میری بڑی واضح بینات ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو تم عقل سے کام لو. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. عقل سے کام لو، بس ختم. تعقلون کرو نا تو پھر باقی ہو جائے گا. بات کلیئر ہوگی. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب ایک چیز اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ وہ بھی ذہن میں رکھ لو، مکمل طور پر سمجھ لو، سوچ سمجھ لو، جان کے رکھو یہ چیز ایسی ہونی ہے. کیا ہونا جی؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. یہ جو پہلے میں لفظ بولتا ہوں نا تو پھر میں جب ترجمہ کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو تھوڑا فرق پڑتا ہے چیز کو سمجھنے، ورنہ ڈائریکٹ میں کر دوں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. میں آگے کسی قسم میں ٹرائی کروں گا کہ پہلے وہ تمید کے بغیر کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا سمجھ آئی نہیں آئی، پھر میں تمید کر کے کروں گا تو پھر سمجھ آ جائے گی. بہرحال اب یہ چیز جو ہے ابھی لگا ایک چیز اور بھی ہے نا، اپنے ذہن میں رکھو، جان کے رکھو، اس کا بھی خیال رکھنا. کیا بات ہے جی؟ ترجمہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، ان کا دیا ہوا ان کے لیے کئی گنا بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت صلہ ہے. باعزت صلہ ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر پوری سچائی کے ساتھ ایمان لاتے ہیں
وہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہوں گے، ان کے لیے ان کا صلہ ہے اور ان کی روشنی بھی، اور جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ترجمہ کر لیا آیت 19 تک، جہاں تک آج میں نے کرنا ہے، اور اب میں اس کے اندر کافی گہری باتیں ہیں جی، تو اب میں اس کو طرف چلتا ہوں جی۔ تو ان کا یہ چیز تم اپنے ذہن میں رکھ لو، کون سی بات جی، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے چاہے مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گے، ایک پہلا پوائنٹ یہ نارمل خرچ کرنے والے، سمجھ گیا نا، کسی بھی کام کے لیے اللہ کی راہ میں دینا والے، کسی کو بھی دے دیا آپ نے۔ اور اگلے، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، یہ پیچھے بتایا تھا نا جی، قرض سے مراد وہ والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے، یعنی جہاد وغیرہ کے جو معاملات میں ایک اسپیشل ٹائم ہوتا ہے، اسپیشل جو اپیل کر کے نہیں اسٹمپ جمع کیا جاتا، جنگی اخراجات کے لیے کہہ لیں، ثانی کے لیے، تو وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی، اور جنہوں نے اللہ کو قرض، ایک انہوں نے تو خرچ کیا نا، یہ اب انہوں نے، یہ اتنا مطلب اچھی چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کو دینے کی اتنی رغبت بڑھانے کے لیے نے کہا یہ میں قرض کے طور پہ ٹریٹ کروں گا کہ مجھے تم قرض دے رہے ہو، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، اور وہ قرض بھی اچھا ہے، کہ مطلب اچھا قرض دینا ہے مجھے، اور بچے بچائے پیسے پوسے نہیں دے دینے، اس قرض سے مراد یہ ہے، لوگ قرض حسنہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اچھا قرض یہ بغیر سود والا قرض ہے، نہیں اس کا اس طرح کا میں نے وہ بھی شاید آتا ہوگا۔ یہاں اچھے قرض سے مراد، قرض حسنہ سے مراد ہے کہ بہترین اپنا مال دینا ہے اللہ کو، وہ جو 100 نوٹ 5,000 کے اکٹھے کیے ہوئے اگر ہیں تو توفیق ہے، تو پھر وہ والے، نہیں تو چاہے 1 روپے والے بھی ہوں 100 تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کی توفیق ہے تو اپنی توفیق کے مطابق جتنا میکسیمم دے سکتے ہیں وہ دینا ہے، مطلب تو وہ پھر ہو جائے گا، اور بچے بچائے نہ دے دیا کریں، وہ ان کو کسی اور جگہ لگا دیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر اللہ کے لیے قرض دینے میں آپ خود سوچیں، اللہ کو آپ یہ تھیلیاں کٹھیاں کر کے جا کے چینج پکڑا کے آ جائیں ساری، کہ یہ لو جی اللہ جی آپ کو قرضہ دے دیا، خدا کا خوف کرو، اللہ کو آپ قرض دینے لگے ہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے قرض مانگ رہا ہوں، مجھے قرض دو، تو بچے بچا سب کو جائیے، اللہ کا مالک ہے، اپنی چیز کو واپس ایز اے قرض مانگ رہے ہیں، تو بہترین چیز دینی ہے اللہ کو، یہ قرض، وہ اچھا قرض سے مراد یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، 2 کیٹیگری بتا دیں جی، پہلے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں، اور دوسری، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اور اچھا قرض دیا اور ساتھ یہ بھی کنڈیشن ہے، جس طرح ایمان کے ساتھ ہے نا کہ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، تو یہ قرض دیا تو یہ نہیں کہ پیسے بچے بچائے دے کر آگے تو قرض دے دے جسان نہیں، تب ہوگا یہ اچھے والا قرض دیں گے، مطلب اپنی توفیق کے باوجود جو میکسیمم آپ دے سکتے ہیں بہترین مال وہ دیں گے، تو پھر یہ قرض شمار ہوگا اللہ کی طرف۔ اچھا جی، کیا ہوگا جی، اللہ ان کا دیا ہوا ان کے لیے کئی گنا بڑھایا جائے گا، کئی گنا، اب کئی گنا میں کتنے ہو سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، 100 گنا 200 گنا 1000 گنا، اللہ کی مرضی ہے جی، کئی گنا بڑھایا جائے گا، اور ان کے لیے باعزت صلہ ہے، کہ صلہ بھی ملے گا جو انتہائی باعزت ہوگا، جب اللہ نے کہہ دیا باعزت ہوگا تو اس کی اندازہ ہمیں لگا تو نہیں سکتے، سمجھنے کہ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس کو بھی آگے کچھ 1,00,000 2,00,000 بڑھا دیں اس سے، ایک بات ہوگی جو دوسری، اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہ یہ تھوڑا سا میں کر لوں دوبارہ بات اس کی نا، اچھا قرض والی ہے، ابھی یہاں پہ نا ادھر وہی بات ہوئی ہے جو ابھی میں نے 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک جو پہلی بات جو کی تھی نا یہ صدقہ ہے، ہاں تھوڑی مچھا یہ بڑے ضروری ہوئی کہ میں نے بات کری، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ جس کی پہلی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ صدقہ کے معنی میں آ رہا ہے، یہ جو صدقہ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا جو لفظ ہے قرض، یہ جو آیا ٹیکنیکل باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، اب صدقہ جو ہے یہ فاعل ہے یا صفت ہے، دوسرا جو قرض کا لفظ ہے یہ فعل ہے، وہ فرق نہیں پڑے گا، پہلا سادہ بات صدقہ ہے جی، دوسرا جس کو قرض کہا گیا ہے جی، یہ دوسرا قرض کے، وہ قرض خود ہی قرض ہوگا تو وہ کلیئر ہوگی بات، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو صدقہ میں شمار ہوگا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو قرض میں شمار ہوگا، ان میں فرق کیا ہے جی؟ ایک خرچ تو وہ ہے جس کا مطالبہ ہر صاحب استطاعت سے عام حالات میں ہے جی، عام حالات میں نا اپنے اچھے کاموں پہ پیسے دیں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، اچھے کاموں میں لگائیں، جو بھی کریں، جو ایک طرح سے انسان کے تزکیہ نفس کے لیے ایک ضروری چیز ہے، اچھی چیز ہے جی۔ اب دوسرا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو دوسرا انفاق ہے، خرچ ہے، جس کا مطالبہ کسی ایک اسپیشل صورت حال میں کیا جاتا ہے، ناگہانی صورت، جس طرح ملک و قوم کا، ملت کا، دین کے تحفظ کے لیے کوئی مہم اٹھائی جاتی ہے، تو اس وقت یہ کیا جاتا ہے جی، یہ اسپیشل ہوتا ہے جی،
پہلے کو یہاں صدقہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور میں اس کو تو جو پہلی بات ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے مطلوب ہے نا صدقہ، کہ ہر وقت آپ دیتے رہیں. دوسرا تو کبھی کبھار ضرورت پڑے گی نا جی. اور دوسرے کو قرض کے تعبیر کیوں فرمایا؟ کہ یہ ضرورت کے تحت ہوگا، مطلب جب مانگا جائے گا تب دینا ہے نا. پہلے والا تو ہر وقت لازمی ہے، اس کو دینا آپ نے صدقہ. یہ جو قرض ہے یہ جب مانگا جائے گا، جب اللہ کی طرف کے مشن کی کوئی مہم ہوگی، جو ملت کے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے جو مہم اپنے کرنی ہے، اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، تو یہ اس وقت ڈیمانڈ کی جائے گی. اندل طلب جسے کہتے ہیں، یا اندل ضرورت کے تحت ہوگا جی. جب ضرورت ہوگی تو تب بھی مانگا جائے گا نا جی، کہ جنگ چھڑ گئی ہے جی، یہ ہو گیا جی، یا مسلمانوں کا یہ کام پڑ گیا جی، تو اب دیں جی، تو یہ قرض ہوگا جی. تو اس وجہ سے اس لیے جناب یہ بات اس کو کہی گئی. اب دونوں کا فرق میں نے سمجھانا تھا. صدقہ ہر وقت دینا جو ہے جی وہ مطلوب ہے کہ آپ دیں، اور دوسرا جو قرض ہے یہ جب آپ سے مانگا جائے گا تو اس وقت دینا ہے. یہ بات میں نے کہا رہ گئی تھی، یہ بھی سمجھا دوں. دونوں کا جی بتا دیا. کئی گنا صلہ ہے جی، اور بعض صلہ بھی ہے، اور کئی گنا بڑھایا بھی جائے گا واپس کرتے ہو. قرض کو کئی گنا بڑھایا جائے گا، اور دوسرے کا جو ہے جی وہ صلہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. قرض کا بڑھایا بھی جائے گا واپس کرتے ہوئے، اور صلہ بھی، اور دوسرے کا صرف صلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں ہم. آگے فرمایا اور جو اللہ، اور دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پہلا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں، یہ ڈیٹیل ان کی تھی. اور دوسرا، اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کے لیے کیا ہے جی؟ وہ کیا ہیں جی؟ مطلب پیچھے ان کے اللہ کی راہ میں دینے کے حساب سے دو کیٹیگریاں، صدقے والی اور قرض والی. اب یہاں پہ جو ہے جی کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ پوری سچائی کے ساتھ، مطلب 100% صحیح ایمان لائے ہیں جی. یہ یہاں مطلب سمجھنے کہ ایمان کا لفظ اپنے کامل مفہوم میں، مکمل مفہوم میں استعمال ہوا ہے، کہ 100% پرفیکٹ ایمان، مطلب کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا. پورا سبمٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے. یہ وہ والا ایمان ہے جی. اتنا کافی ہے اس کا تفسیر. اچھا جی، وہ کیا جی؟ ان کو کیا بات ہے جی؟ ترجمہ: یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائیں، وہی ترجمہ، وہی اپنے پروردگار کے نزدیک، اللہ کے قریب کیا ہیں جی؟ وہ صدیق اور شہید ہوں گے. دو لفظ ہیں جی ہاں، صدیق ہوں گے اور شہید ہوں گے جی. اب دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں بالکل یہی ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. ٹھیک ہے جی. تو کہا جی وہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہوں گے. ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نبوت کے بعد، یاد رکھیں نا، نبوت کے بعد جن کے اوپر وحی آتی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا درجہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جی، وہ ہے جی اس کی اصل روح، قول، فعل اور ارادہ. کہ بھئی کسی انسان کا اصل روح بھی اسی کے اوپر ہے، قول و فعل بھی اسی طرح کرتا ہے، وہ مطلب بات بھی وہی کرتا ہے، کام بھی، اور ارادہ سب کے مطابق ایک وہ پرفیکٹ انسان ہے. اور اس آدمی کے منہ سے کوئی سچی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. تو یہ ہو گیا جی صدیق. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب سے بڑا درجہ ہے نبوت کے بعد. صدیق نبوت کے بعد کا درجہ ہے. نبوت پہ تو وہی آتی ہے نا بات، وہی تو وہاں ختم ہوگی، وہ تو اب کسی کو مل نہیں سکتی، بات ختم ہوگی جناب نبی پاک پہ. تو اب اس کے بعد اگر انسانوں میں کوئی بڑا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ صدیق ہوں گے. اور آپ کو تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے جی جو ہر طریقے سے مکمل طور پر نا وہ ایک طرح سے ایک پرفیکٹ انسان ہوتا ہے، لیکن نبوت اس کو نہیں دی جا سکتی، اور نہ اس کے اوپر ہوتی ہے، نہ وہی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب اس کے قول و فعل میں بھی کوئی تضاد نہیں ہوتا، اور وہ نیت اور ارادے کے ساتھ ہر بات کو نا وہ اگر وہ نبھا دیتا جی، ایک طرح چلتا ہے. تو قرآن کے مطابق یہ صدیق ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مثال اگر دینی ہے کہ یہ کون ہے جی، تو آپ کو پتہ ہی ہے کن کا نام کے ساتھ صدیق آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق، ان کو اسی بنا پر صدیق کہا جاتا ہے کہ جو نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ جن کے اوپر اترتا ہے نا، جو ہر چیز کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر، قول، فعل، اصل روح کے مطابق، اور
اور ہر چیز میں مطابقت ہوتی ہے، اور کوئی بات سچائی کے علاوہ نہیں بولتے، کسی قسم کا کسی بات میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، اور ارادہ نیت سب صاف ہوتی ہے، تو اس کو صدیق بولتے ہیں، اور یہ درجہ ہے جی نبوت کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہی اپنے پروردگار کے لیے نزدیک صدیق ہوں گے جی، صدیق کا ہم نے کر دیا، اور اگلا کیا جی، اور شہید ہوں گے، یہ دوسرا بڑا درجہ ہے جی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جی جو اپنے قول بات سے اور کام سے، قول و فعل سے حق کی شہادت دیں، یہاں تک قول و فعل سے حق کی شہادت دیں، یہاں تک کہ اس شہادت کو دینے کے لیے ان کو اپنی جان بھی دینی پڑ دے تو یہ دریغ نہیں کرتے، جان دے دیتے ہیں، تو کیا ہوتے ہیں جی، یہ شہید ہوتے ہیں۔ تو صدیق کے بعد شہید کا درجہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا جو سچے ایمان لائے ہیں وہ اللہ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہوں گے۔ اگر ہوں گے جی تو کیا ہوگا جی ان کے لیے؟ ترجمہ، ان کے لیے مطلب ایسے لوگوں کے لیے جو صدیق اور شہید میں آ جائیں گے کیٹیگری میں، ان کے لیے ان کا صلہ ہے، مطلب اس بات کا صلہ ملنا ان کا نا، اور ان کی روشنی بھی۔ تو اب یہ ان کا صلہ بھی ان کو ملے گا اور اس کی روشنی بھی ملے گی، اس کی تفسیر ہم نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا اسپیشل انتظامات کریں گے جو اس درجے میں آ جائیں گے صدیق اور شہید میں۔ تو یہ تو بڑے خاص لوگ آئیں گے جی، تو وہ جائز بتا دینا، حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے جی۔ صدیق شہیدوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے، کوئی بھی شہید ہوا ہے وہ آپ اہل بیت کہہ لیں، ان میں سے شہید ہوئے جو بھی شہید ہوں گے سب اس میں آ جائیں گے۔ ان کا صلہ ہے جی اور ان کی روشنی ہے، جو میں اس کو اب وہاں تو نہیں بھی بتا سکتا جی کیا صلہ ملے گا، کیا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے جی۔ اور اس کے مقابلے میں اب آخری بات، اور جو منکر ہیں، یہ تو تھے نا جو سچے ایمان والے، ان کا بتا دیا کہ وہ تو اس درجے میں بھی پہنچ سکتے ہیں صدیق اور شہید، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے والے ہیں جی، تو فرمایا اور جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کون سے لوگ ہوئے؟ اوپر والی بات کے ساتھ ملا کے بھی دیکھنا نا، یہی حکم ان لوگوں کا بھی ہوگا جنہوں نے زبان سے تو نہیں جھٹلایا مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے بالکل الٹ ہے جی۔ تو ایک تو وہ نے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، سامنے جھٹلا دیا، تو یہ بھی دوزخ کے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سامنے نہیں جھٹلایا، جو اندر سے وہ ایسے ہی تھے، تو ان کا عمل ثابت کرتا تھا کہ یہ مطلب کہ اسلام کے کسی قانون کے اوپر چلتے ہی نہیں ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ہاں جی ساری آیتیں مانتے ہیں، اور پورا دن اس کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کی اندر جتنے چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، جتنے احکامات نازل کیے ہیں، آپ کی ساری زندگی اس کے الٹ آپ نے کام کیے ہیں، تو اب آپ کہیں جی میں تو قرآن کو مانتا ہوں، تو وہ تو ایک ہی بات ہے نا، وہ ایک بھی بات اس کی آپ نے مانی نہیں، اس کے الٹ چل رہے ہیں، تو پھر تو بات نہیں بن سکتی۔ تو زبان سے مطلب انہوں نے قرآن کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں جو کہتے ہیں، عمل ان کا کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل نہیں مانتے۔ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے گی اس کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن آپ مکمل طور پہ کسی بھی دینی احکام پہ عمل نہیں کر رہے، تو پھر آپ کا وہ خالی نام والا مسلمانی تو چلے گی نہیں نا۔ وہ تو میں نے شروع سے بتا رہا ہوں، جب سے میں نے تفسیر شروع کی ہے جی، کہ ایمان لانے کے ساتھ جو ہے اس عمل صالح بھی ہیں، خالی نام پہ نہیں چل جائے گا بس جی میں ایمان لے آیا تو بات ختم ہوگی، نہیں، اگر اس چکر میں بیٹھے نہیں میں خالی نام کا ایمان تھا تو مجھے آخر کار جنت بھیج دیا جائے گا، ایسا کوئی کام نہیں ہے، ساتھ عمل صالح بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر ہمارا آگے جناب آج کا یہ جو قسط ہے جی، اس کو ڈبل چیک کر لوں کچھ چیز رہ تو نہیں گئی، اختتام ہوا جی انشاءاللہ جی، پوری ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط تک کے لیے جناب اللہ حافظ۔